समझ में आई। यहाँ अब हम आयत नंबर कौन सी पढ़ रहे हैं आगे। क्या है उन लोगों का कहना, अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। बड़ी बेहतरीन दुआ है। आप देखिए ये कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमें आग के अज़ाब से बचा ले। एक जगह आया है कि जो आग से बचा लिया गया वो यकीनन कामयाब हो गया। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो बचा लिया गया आग से और दाखिल किया गया जन्नत में तो वो फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। तो यहाँ पर हमें जहन्नम की आग से क्या मांग रहे हैं, हम पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। अब इसकी एक एक सिफत यानी क्वालिटी को हमें क्या करना है, समझना है। तो किस तरह से, जैसे कुरान कहता है जो सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं और क्या हैं, फर्मा बरदारी करने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले। अगर सब्र के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग जानते हैं सब्र क्या है, सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सब्र के लगवी माना रोकने और बांधने के हैं। लगवी किसे कहते हैं, लिटरेरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। इससे मुराद इरादे की वो मजबूती, अज़्म की वो पुख्तगी और ख्वाहिशात नफ्स का वो इंदिबात है जिससे एक शख्स नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने क़ल्ब और ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाए। इरशाद इलाही का बुद्दुआ ये है, यानी कि अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि इस अखलाकी सिफत को अपने अंदर परवरिश करो, अपने अंदर पैदा करो और इसको बाहर से ताकत पहुंचाने के लिए नमाज की पाबंदी करो। ये कहाँ कहा गया है, मैं आपको बताती हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 45, जहाँ कहा जा रहा है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद चाहो सब्र से और सलात से, नमाज से। तो आप समझ गए ना सब्र का मीनिंग। सब्र का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम हर तरह की कंडीशन में सिर्फ खामोश रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। सब्र का ये सिर्फ एक मीनिंग है। सब्र का मतलब ये है कि अपने मकसद में इस्तिकामत इख्तियार करते हुए, अपने मकसद पर डिटरमाइन होते हुए, उसके जो डिमांडेड एक्शंस है, उसके जो डिमांडेड रोल है वो हम प्ले करते रहें, उसके लिए हम काम करते रहें, उसके लिए आपको जो या हमें जो कोशिश करना चाहिए उसमें हम जितने भी हालात, कंडीशंस जिसके साथ जैसे आते हैं उसको वो फेस करे। उसके लिए हम कोई एहसान ना जताएं, कुछ भी ना कहें, रोए नहीं और हम शिकवा ना करें। तो यही हम अपने अंदर के इमोशंस को जो कंट्रोल कर रहे हैं लगातार, ये सब्र कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया वो सादिकीन। अब देखिए सदका करने की देखिए कितनी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो सदक़े की इतनी तलक़ीन किया करते थे। मैंने पढ़ा है बहुत तलक़ीन किया करते थे सदक़े की, और कहते थे कसम खा के कि सदक़े से माल कम नहीं होता, सदक़े से माल कम नहीं होता, सदक़े से माल कम नहीं होता। तो देखिए ये रविश यानी कि ये हमारा अखलाक होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि सब्र के साथ साथ जो है हम देने वाले बने। देने का मतलब सिर्फ यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप पढ़े जानते हैं जो सीरत, उसमें उन्होंने किस किस तरह से लोगों को दिया, क्या दिया, क्या उनके पास बहुत ज़्यादा माल था, क्या वो लोगों को माल दे दिया करते थे? वो तो जो उनके पास होता था वो दे दिया ही करते थे, लेकिन उनके पास माल से ज़्यादा क्या था, अखलाक था ना। तो वो क्या किया करते थे, हर इंसान जो दुखियारा था, परेशान था, वो उनको आके अपनी प्रॉब्लम रखता था और वो उसको क्या कर दिया करते थे, हल कर दिया करते थे। जिस तरह से आप ये जानती हैं ना कि वो सादिक और अमीन कहलाते थे, कि वो कैसे कहलाते थे नबूवत से पहले भी, कि वो सच्चे हैं और अमानतदार हैं। तो वो किसी का नुकसान नहीं करते होंगे तभी तो सच बोलते होंगे, वरना अगर वो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते तो कहीं ना कहीं झूठ से काम ले सकते थे, नऊज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो और साथ में अमीन थे, अमानत वक्त पे अदा किया करते थे। तो वो हम क्या होना चाहिए, वही हमारे अंदर तरीक़ा आ जाना चाहिए कि हम लोगों के काम आएँ, हम
ہمدرد بنے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا نہیں کرتے تھے بلکہ کر کر دکھایا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے دشمن تک کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ تو اتنا ان کو کیا رحمت تھی ان کے دل میں۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے، طائف ایک شہر کا نام ہے، جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر نکال دیا تھا پتھر مار کے، تو آپ دیکھیے انہوں نے کس معافی، یعنی کہ انہوں نے معافی درگزر سے کام لیا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ شفقت اور رحمت ہمیں صرف نہ تو یہ کہ دل میں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس کو عملی طور پہ کچھ کریں۔ یہ نہیں صرف ہم کہتے رہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے، یا صرف کچھ کلمات یا کچھ باتیں جو ہم جانتے ہیں وہ ادا کرتے رہیں کہ ہم اخلاق میں صرف اپنانے، بلکہ جس کے ساتھ جو مشکل پریشانی پیش آ رہی ہے ہم اس کو حل کرنے والے بن جائیں۔ تو میں نے صرف یہی کہنا ہے، والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، پھر وہی خرچ کرنے والے، والصادقین، سوری یہاں پہ میں دیکھنا نہیں رہا، والمنفقین کی میں نے تفسیر پہلے کر دی، صادقین صدقات سے میرے ذہن میں آ گیا سچ بولنے والے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی رات کو اب آپ یہاں سے بہت اچھی طرح سب سمجھ گئے ہوں گے، تہجد کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، استغفار کرنا سحری کے وقت یا صبح کے وقت، تو وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہوتا ہے، جب خاموشی ہوتی ہے، چاروں طرف ایک سکوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہید اللہ انہ، اللہ اور اس فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت کے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام جو ہے وہی دین ہے جس کی دعوت ہر تعلیم ہر پیغمبر اپنے دور میں دیتے رہے۔ تو اس میں جو ہے اسلام وہی جسے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لینا صرف کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ملے گی، بلکہ ایمان، اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد، اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر سے بول رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعراف میں آیت ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ دیکھیے سورہ فرقان آیت نمبر 25، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی وہ ہے ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم آیت حدیث نمبر 153240۔ پھر ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت الی الاحمر والاسود، میں احمر اور اسود تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے آپ نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا بلا شبہ اس کا حساب جلد لینے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے باہمی جو اختلاف تھے، ڈسپیوٹس تھے، وہ مراد کون سے ڈسپیوٹ ہے؟ جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھے تھے، جیسے کہ یہودیوں کے باہمی اختلافات، فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات، فرقہ بندیاں، پھر وہ اختلافات بھی مراد ہیں جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات بھی اس زمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے تھے۔
یعنی وہ لوگوں کو حق جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین میں باور کراتے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے، ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج بعض علماء انہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ہداہم اللہ و ایانا۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ کون سی آیتوں سے مراد؟ جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ جہاں سے صاف یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ مطیع کر لیا، اپنا چہرے کو کیا کر لیا؟ مطیع کر لیا، فرما برداری اختیار کر لی۔ یعنی کہ تو آپ دیکھیے آگے اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجیے۔ ان پڑھ لوگ سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔ کیا کہہ دیجیے؟ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں یعنی کہ نہیں مانے تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تک۔